بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی جنگجو رہنماؤں کی معلوماتی ویڈیو میں ہم فارس کے گورنر کے طور پر محمد بن قاسم کے اہم کردار کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان کی انتظامی حکمت عملیوں، فوجی کامیابیوں اور اپنے دور میں ان کی ثقافتی اثرات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم خطے میں ان کی شراکت کا ایک جامع جائزہ فراہم کر رہے ہیں۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہے اور آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ ہم اسلامی تاریخ کے اس بااثر شخصیت کی تاریخی تناظر اور معراج کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، محمد بن قاسم کی پہلی ذمہ داری جدید ایران کے صوبہ فارس میں تھی، جہاں اسے کردوں کے گروہ کو زیر کرنے کے لیے کہا گیا۔ مشن کی کامیاب تکمیل کے بعد انہیں فارس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ ممکنہ طور پر اپنے چچا محمد بن یوسف کا جانشین بنا، جو الحجاج کے بھائی تھے، جو پہلے گورنر تھے۔ شیراز شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے محمد بن قاسم نے زندہ کیا تھا۔ اس نے شہر میں ایک شاہی والا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک فوجی کیمپ بنایا۔ اسے شیراز کے جنوب میں واقع علاقے اور بحیرہ کیسپیئن کے قریب جرجان کے دور دراز علاقے کو زیر کرنے کا کام بھی سونپا گیا۔ اس وقت فارس کے پاس بھی ابن الاشد کے بغاوت سے کچھ باغی بچ گئے ہوں گے، جس نے الحجاج کی حکومت کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ باغیوں کے پرانے عامی اور اس وقت کے قابل ذکر شیعہ جابر بن عبداللہ الانصاری کے صحابی کے شاگرد اور حدیث کے مشہور راوی عطیہ بن سعد اوفی کی محمد بن قاسم نے گرفتار کیا تھا۔ حجاج کا حکم دیا اور مطالبہ کیا کہ وہ علی کو عذاب کو دھمکی پر لعنت بھیجے۔ عطیہ نے علی کو بددعا دینے سے انکار کیا اور اسے سزا دی گئی۔ اگرچہ مخلین نے سزا کی تفصیل نہیں بتائی ہے، لیکن ابتدائی مورخین جسے ابن حجر العسقلانی اور طبرانی نے لکھا ہے کہ اسے 400 کوڑے مارے گئے تھے اور اس کے سر اور داڑھی کو ذلت کے لیے منڈوایا گیا تھا، اور وہ خراسان فرار ہو گیا تھا اور عراق واپس آیا تھا۔ حکمران تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ہندو سندھ اور اسلام کے درمیان تغلق راشدین کے دور میں ابتدائی مسلم مشنوں نے قائم کیا تھا۔ حکیم ابن جبلہ العبدی نے، جس نے 649 عیسوی میں مکران پر حملہ کیا، علی ابن ابو طالب رضی اللہ کا ابتدائی حامی تھا۔ حضرت علی کے خلافت کے دوران سندھ کے بہت سے جاٹ اسلام کے زیر اثر آ چکے تھے اور کچھ نے اونٹ کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا اور حضرت علی کی خاطر لڑتے ہوئے جان دے دی تھی۔ حارث بن مرہ العبدی اور سیفی ابن فصیل الشیبانی، دونوں حضرت علی کی فوج کے افسروں نے 658 میں مکران پر حملہ کیا۔ سیفی ان 7 شیعوں میں سے ایک تھا جن کا دمشق کے قریب سن 660 میں حجر ابن عدی القندی کے ساتھ سر قلم کیا گیا تھا۔ اموی دور 750 تک 661 سے 450 تک تحت بہت سے شیعوں نے دور دراز کے علاقوں میں نسبت امن سے رہنے کے لیے سندھ کے علاقے میں پناہ مانگی۔ زیاد بندی ان مہاجرین میں سے ایک ہے۔ وین کے مطابق اس خطے میں اموی کی دلچسپ میٹس سندھ میں رہنے والے ستھیوں کے ایک قبیلہ دیگر کو لوگوں کے آپریشن کی پڑی تھی۔ میٹس ماضی میں دجلہ کے منہ سے سری لنکا کے سال تک اپنے باوریج میں ساسانی جہاز رانی میں بحری قذافی کی اور مصروف تھے، اور اب وہ کچھ دیبل اور کٹھیاواڑ میں اپنے اڈوں سے عرب جہاز رانی کا شکار کرنے کے قابل تھے۔ اس وقت سندھ الہند کا جنگلی سرحدی علاقہ تھا، جس میں زیادہ تر نیم خانہ بدوش قبائل آباد تھے، جن کی سرگرمیوں نے مغربی بحر ہند کے بیشتر حصے کو پریشان کیا ہوا تھا۔ مسلم ذرائع کا اصرار ہے کہ دیبل، قزاقوں اور دیگر کی طرف سے بڑھتے ہوئے اہم ہندوستانی تجارتی راستوں کے ساتھ یہ مسلسل سرگرمیاں تھیں،
جنہوں نے عربوں کو اس علاقے کو مسخر کرنے پر مجبور کیا تاکہ ان بندرگاہوں اور سمندری راستوں کو کنٹرول کیا جا سکے، جن کا سندھ مرکز تھا، اور ساتھ ہی زمینی گزرگاہ حجاج کی گورنری کے دوران دیبل کے میٹس نے اپنے ایک چھاپے میں سری لنکا سے عرب سفر کرنے والی مسلمان خواتین کو اغوا کر دیا تھا۔ اس طرح اموی خلافت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بنیاد فراہم کی گئی، جس نے انہیں مکران، بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں قدم جمانے کے قابل بنایا۔ اس مہم کے ایک وجہ عرب پیش قدمی سے فرار ہونے والے ساسانیوں اور ان کی حکمرانی کے اموی استحکام سے عرب باغیوں کو پناہ دینے کی پالیسی بتائی گئی ہے۔ ان عربوں کے بعد گورنر دیبل پرتاپ رائے نے قید کر دیا۔ پرتاپ رائے کی قید سے فرار ہونے والے ناہید نامی عرب لڑکی نے حجاج بن یوسف سے مدد کے لیے خط لکھا۔ جب حجاج نے دیر سے قیدیوں کی رہائی اور معاوضہ طلب کیا تو بعد میں اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ ان پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ الحجاج نے 711 میں محمد بن قاسم کو سندھ کے خلاف کارروائی کے لیے بھیجا تھا۔ موالی نئے غیر مہذب تبدیل کرنے والے جو عموماً الحاج کے سیاسی مخالفین کے ساتھ اتحاد کرتے تھے، اس طرح انہیں اکثر اموی خلافت کی سرحدوں پر لڑائیوں میں حصہ لینے پر مجبور کیا جاتا تھا، جیسا کہ کابل، سندھ اور ٹرانسکینسنیا۔ خلیفہ راشدین عمر بن خطاب کے زمانے میں عرب پالیسی کے طور پر خطے میں اصل دکلینیا حق سے بیر تھا، جسے یہ اطلاع ملنے پر کہ یہ ایک غیر معمار اور غیر سرزمین ہے، اس خطے میں مزید مہم جوئی روک دی تھی۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کی وادی کو کیسے فتح کیا۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔